ہوں اللہ نے جب کہا کہ یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. بعض اوقات وڈے دی گل سچ کر وکھانی ہوندی ہے تے کدی کدی وڈے دی گل سچ نہیں کرنی ہوندی. کدی کدی وڈے دی گل سچ تے کدی کدی سچ کرنی ہوندی ہے. پیو جو آکھے پتر نو پتر مینوں لگدا تو نقصان کرے ہی کرے، حالانکہ وہ الرٹ کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کرا کے راضی ہے. وہ تے الرٹ پہ کردا ہے کہ دھیان نال کام کری، چوکس ہو جا. تو بعد پتر لاپرواہی کر کے آکھے ابا تو جو کیا سی تے پھر وہی ہونا سی. ابا خوش ہوئے گا. ایتھے بھی ایویں ہے. اللہ نے فرمایا بھئی تانوں شعور نہیں، اے دا مطلب اے نہیں تانوں شعور نہیں، پیچھے تے اللہ نے زندہ کیا ہے تانوں شعور نہیں. اور تساں شعور والے بن کے وکھاؤ، اونوں خوش کر دے، انہاں دے زندہ نو زندہ سمجھو. سبحان اللہ. بھئی انہاں دے زندہ نو اونوں پیچھے کہہ کے آیا ہے، اوتھے تنگ آ کے تانوں پہ کہندا بے شعورے ہو. اسی کہہ دیتا نہیں جی اللہ نے فرمایا شعور نہیں تے سب کر کے وکھانا ہے سانوں واقعی شعور کوئی نہیں. جڑے شعور والے سن نا الرٹ ہو گئے، انہوں نے گل پا لی. انہوں نے فرمایا دیکھو نا قرآن ہے اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست ہے. کی فرمایا میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں آخیا کہ میرے دوست تھے. قرآن کی میرے دوست ہیں یہ بھی ہے نا. ہن ایک بندہ ہوئے تو انہاں دوست مر گیا ہوئے تو انہوں جدوں گل کردا ہے تو انہوں کی آندا ہے یار وہ میرا دوست تھا. یہ بھی ہے نا، مر جو گیا. ہاں جی. تے تسی کہندے میرا دوست تھا، تے اگر ہوے دوست زندہ تے تسی کی آندے ہو دوست ہے. ٹھیک ہے نا. ہن ایک مر جائے تے ایک جیوندا ہوے او کیویں آکھے کہ دوست ہے؟ دوست جو ہی ہوندا جے دوست کول ہوے. اللہ پہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں. ثابت ہی ہویا کہ وہ پرے نہیں، میرے دوست ہیں. تھے میں نہیں گیا، دوست ہیں. وجہ کی وجہ ہے وے بندے ہوں نا دو تو دونوں دوست ہوں، ایک مر جائے پھر دوسرا جیوندا رہتا ہے تو پھر دوستی تے نہ رہی. اللہ دی تے دوستی ہے پکی. اللہ فرماتا ہن مینوں تے موت آنی کوئی نہیں. تے دوست پھر وہ بناندا ہے جنوں ماردا نہیں. انہوں میرے دوست نوں موت آ جائے، یہ تے تیرے دوست نوں موت آ سکتی ہے پر مینوں بھی موت کوئی نوں جنوں دوست بناواں اونوں بھی میں مرن نہیں دینا. سبحان اللہ. اونوں بھی میں مرن نہیں دینا. تاجو اقبال نے کہا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اس لیے اولیاء اللہ کی مدد جو ہے، ان کی مدد لینا، یہ روحانی لوگ انہی سے مدد لیتے کرتے اللہ ہی ہے، یاد رکھنا یہ. لیکن اس کا ایک سسٹم ہے. کیوں کہتے ہو کہ اسرائیل مارتا ہے؟ کیا آج فیصلہ کرو اسرائیل مارتا ہے یا اللہ مارتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ تو اسرائیل کون ہے؟ بھئی اسرائیل ہے نا، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا. حکم کدھر سے ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، اسرائیل یہ ساری ڈیوٹی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، کام اس کا ہے. چلا کون رہے ہیں؟ فرشتے چلا رہے ہیں. بھائی یہی بات سمجھ آ جائے نا. ارے سارے کا سارا کام اس کا ہے، اس نے ولیوں کو اختیار دے رکھا ہے، چلا یہ رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے جو سمجھ آ جائے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. ورنہ جبرائیل اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ تو پھر شرک ہو گیا. تو اسرائیل مارتا ہے، ہم نے سمجھا تھا اللہ مارتا ہے تو اسرائیل مارتا نہیں. نظام ہے جیسے فرشتوں کے ذریعے نظام لیتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، نظام لیتا ہے. ایسے ہی یہ سارے اولیاء اللہ زمین پر اس کے نمائندے ہیں.
آئے اس کے نہ بڑی ان کی گلا کرنا ایک کام رب بھی کرے ایک داتا صاحب بھی کرے تے ہو گیا شرک یہ بھئی ہے نا تے رب والا کام ہو رہا ہوا داتا صاحب دی قبر تے پھر انہیں یہ دسو بھی یا داتا رکھو یا رب رکھو کون ہوئے گا داتا ہوئے گا یا رب ہوئے گا رب ہی ہوئے گا نا لیکن پھر ملتا کتوں پہ آجی ملتا کتوں پہ پھر اس سے اندازہ کر لو قبر تے نہیں کر سکتی نا کون کر سکتا ہے اللہ ہی کیتا آنکھیں آسی داتا نو کیتا کہ نہیں ایویں بڑا دے وچ پے آسی کوئی نہیں اللہ دے دوست نے دوست تک پہنچنا حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا وہ نشینت در حضور اولیاء ہر کے خواہی ہر وہ شخص جو خواہش مند ہے اس بات کا ہر کے خواہی ہم نشینی خدا کا ہم نشین ہونا چاہتا ہے خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے خدا کی صحبت میں آنا چاہتا ہے ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء اولیاء کے حضور آ جائے وہ خدا کا ہم نشین اور خدا کے سائے میں آ جائے سبحان اللہ آگے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت صد سالتات بیریا تو کجاؤ من کجا ذکرت کجا اللہ اللہ نسبت شاہ قدا آگے فرماتے ہیں صورت پیر کامل ذل الہ صورت پیر کامل ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا تو کجا ہو من کجا ذکرت کجا اللہ اللہ نسبت شاہ و قدا سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرم اس لیے وسیلہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے ہم خود کہتے ہیں ارے علماء غیر مقلد ہم خود کہتے ہیں تم کہتے ہو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے میری ذات کہتی ہے وسیلہ نہیں بنانا چاہیے پر جو وسیلہ بنا کر وہ بھیجے وہ تو تلاش کرنا چاہیے سبحان اللہ کیا بات ہم نہیں بناتے لیکن جو بنا کے اس نے دیا ہے اور حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم ترحمون اے ایمان والو تقوی اختیار کرو آمنوا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو آگے کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلے کا علیحدہ ذکر ہے کچھ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تقوی کی جو چیزیں ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج یہی وسیلہ ہے یہ تو تقوی کی چیزیں ہیں یہ تقوی کا علیحدہ ذکر کیا ہے وسیلے کا علیحدہ ذکر کیا ہے فرمایا تقوی بھی اختیار کرو اور وسیلہ بھی اختیار کرو اس لیے یہ نرا تقوی پر بات نہیں بنے گی کہ تقوی پر ہی بات بن جائے تقوی بھی اختیار کرو آمنوا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو آگے کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ ساتھ وسیلہ بھی اس کی شرح حضرت بہادر نے اپنے انداز کی تھی ہے ایسے گل دی شرح آپ نے کی ہے ندیوں پار رجن دا ٹھانا کیتے کال ضروری جانا دریا دے پرلے پاسے کو رہندا ہوئے تے اولے پاسے کو رہندا ہوئے یار پرلے پاسے رہندا ہوئے ندی تو پار تے تیرنا بھی آندا ہوئے نہ تیرنا بھی نہ آندا ہوئے تے جانا بھی پوے دور وارے تو پارے تے فرمایا پھر ہن جڑے وچلا وسیلہ ہے نا کیڑا او کشتی والا ملا یہ جڑا ہے نا کشتی والا یہ ملا ہے یہ لے بھی جاندا ہے تے لے بھی جاندا ہے تے لے بھی آندا ہے
پرلیا نور پر لے جاتا ہے، یہ آندا جانا رہتا ہے۔ فرمایا یہ جڑے ندی ہے نا، یہ کی ہے؟ یہ تیری زندگی ہے، جی ندی لمبی ہے تیری زندگی بھی، تیری زندگی نو ندی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ندیوں پار رنجن دا ٹھانا ہے، ندی زندگی دی کراس کرنی ہوں تے اگے اگلے پاسے رب بیٹھا ہے، ندیوں پار رنجن دا ٹھانا، کیتے قول ضروری جانا، کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، قول کر کے آئیے روح، کیتے قول ضروری جانا، کراں میں منتا ملا دینا، وسیلے دی گل پہ کر دے، میں نہیں جا سکتی ان وسیلے ملا دی منتا کرنیا، میرا تے ان ملا بھی ہوئے اج تکر جیڑا بھی عرش تے گیا مرتے گیا، روح گئی واپس نہ آئی، پر میرا ملا ہوئے مصطفیٰ، میرا آج دی رات عرش تے جا بھی رہا ہے، جیڑا گیا واپس نہیں آیا، اے گیا بھی ہے تے واپس بھی آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہتے ہیں، ورنہ جیڑا عرش تے گیا واپس آیا، مر کے گیا، روح گئی عالم برزخ، روح واپس نہیں آئی، کسی نے آ کے دسیا ہوئے اتنے انج ہوتا جی حضور گئے نے، اتوں دیا خبریں بھی آ کے اتنے انج جی ندیوں پار رنجن دا ٹھانا، کیتے قول ضروری جانا، کراں میں منتا ملا دے نال، دل لگڑا بے پرواہ دے۔ اس واسطے یہ بزرگان دین فرماندے نے کہ جس لے اسی پٹک جاندے جنگل دے وچ اسی اولیاء اللہ دی روحاں نو مدد واسطے پکاردے، کوئی نہ کوئی روح جڑی ہے کسی بندے دی شکل چ آ جی تے سانو رستے چوں رستہ دے کے نکل جا، قدرت دے کرشمیاں معاملات۔ اس واسطے اولیاء اللہ نے جو فرماتا ہے زندہ نے تے پھر زندہ والی کام کرتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال ایک گل ہے پہ رات دا ٹائم تے انہاں دا جڑا خادم نے پہ آکے انہیں گل لکھی، رات تے 3 دا ٹائم تے 2 دا ٹائم تے علامہ صاحب کو ایک بزرگ آ گئے رات نو، دنیا پورا لاہور ستا تو بزرگ آ گئے، وہ بزرگ آ گئے جدوں تے آئے نا تے مینوں علامہ صاحب فرماندے نے یار ہن آئے نے کہ انہاں دی خاطر بھی کریے، تواضع کریے، کوئی انہاں دی خدمت کریے، تے جاؤ لے کے آؤ تو لسی بنوا کے لے آئی۔ وہ رات دا ٹائم دکان بند، اور سردی دا موسم، رات نو دکان بند، پر وہ بڑا بندہ سی اقبال، میں بول نہ سکیا، میں ٹر گیا، کدی بھی وہ دکان نہیں سی کھلی، جاواں تے اتنے بھی ایک بزرگ کھول کے بیٹھا، اتنے بھی ایک بزرگ کھول کے دکان بیٹھا، میں بڑا حیران ہویا بھی کدی اصل نہیں کھلی تھی۔ بہرحال وہ آندے نے تینوں اقبال نے بھیجے، مہمان آیا سو، اس بزرگ نے آخیا ہاں جی لسی بڑی بنا کے سجا کے دیتی، وہ لے گیا، اتنے جا کے گیا، ہوں سوچی جا رہا بھی مینو آدھے نے مہمان آیا اقبال کول تے تینوں اقبال نے بھیجا جی، ان دی گل بھی دکان دا کھلنا بھی ہوں جس ویلے دیتی تو اس تو بعد وہ چلے گئے، اسی وقت دکان ویکھن آئے تو دکان بھی بند، حیرت تے حیرت پیندی جاندی۔ علامہ نو پوچھا صحیح میری حیرت چ تو مینوں کڈو گل کی ہے کہ کون سن اتنے دکان بھی بند ہے، رولا ہی کوئی نہیں، یہ کی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مہمان سن حضرت خواجہ معین الدین چشتی تشریف لے آئے، اور جنہاں کولوں لسی لے کے آئے ہیں نا حضور داتا گنج، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ کیا بات، اس لیے معاملات ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، جو اس لائن کے لوگ ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء اللہ دوست ویسے بھی دوست کے ہاں سے ملا کر
بے شک بے کبھی شک بھی دشمن کے ہاں نہیں پائے جاتے. دوست جب بھی ملیں گے دوست کے ہاں ملیں گے. بے شک دوست کے ہاں میں جو آپ کو ملنے آؤں تو آپ گھر نہ ملیں. کوئی تو ہوگا جو جانتا ہوگا, وہ کہیں کہ تلاش کرو کہ سب آئے لوگ. آپ کہیں سے نہیں ملیں گے تو گھر والی کہے کہ جب کہیں سے نہیں ملتا اس کا ایک دوست ہے, اس کا پتہ کرو ادھر مل جاتا ہے. ادھر مل جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں تو آپ واقعی اس دوست کے ہاں ہوتے ہیں. آپ وہاں ہوتے ہیں, ان کے دوست کے ہاں ہوتے ہیں. آپ کہاں ملے؟ دوست کے ہاں. دشمن کے ہاں تو نہیں ملے, نہیں نہ ملے. کہاں ملے؟ دوست کے ہاں. کیونکہ دوست ہوتی کفیت کا نام. کفیت جس کے ساتھ کفیت ہاتھ ملائے وہی دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم خیالی دوستی ہے, ہم پرواز دوستی ہے, ہم پلہ دوستی ہے. کچھ ظاہر کے کچھ باطن کے علوم جو ہیں جب میچ ہوتے ہیں پھر دوستی. اللہ نے فرمایا تو جب کہیں نہیں ملتا دوست کے ہاں ملتا ہے نا. لفظ دوست کی مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اس دوست لفظ کا میں وہ رب ہوں, میں لفظوں سے بھی پاک ہوں. تجھے سمجھانے کے لیے دوست کہہ رہا ہوں, کیونکہ تو دوست کے ہاں ملتا ہے. بس ایسے ہی میں بھی جب نہ ملوں ہوں تو تیرے شارب کے بھی قریب ہوں تو ہر طرف, لیکن نہیں ملتا. لیکن کہیں بھی نہ ملوں تو مجھے بھی تلاش کرنا ہو تو کسی دوست علی حجویری کی بارگاہ میں آ جا. کی بارگاہ میں آ جا, معین کی بارگاہ میں آ جا, پھر کسی دوست کی بارگاہ میں آ جا. دوستوں کے ہاں ملا کرتے ہیں, دوستوں کے ہاں نہیں ملا کرتے. ویسے تو میں ہر جگہ پر ہوں, میرے شارت کے قریب بھی ہوں, مجھے نہیں ملتا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرح منہ پھیرے گا مجھے ہی پائے گا, پر تجھے نہیں ملتا. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تیرے شارت کے قریب ہوں پر تجھے نہیں ملتا. لیکن دوست کا پتہ بتا رہا ہوں, جب بھی کوئی ملنا ہو تو دوست اس لیے یہ ہے کہ آج بہت پرفتن دور ہے کہ ولیوں کا بھی آپریشن کیا جا رہا ہے, نبیوں کا بھی آپریشن کیا جا رہا ہے. علم جو ہے جہلیت کے قریب پہنچ چکا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب علم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی جہلیت کا موڑ آ جاتا ہے. آج کے بڑے کام کی اور بڑے وہ انجینئر اور بڑے لوگ ایسے دنیا پہ آ گئے, نوجوان بھٹک رہے ہیں. غور کیا کرو, فکر کیا کرو. حضرت علی نے فارمولہ ہی دے دیا, یہ نہیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھ کیا کہ سبحان اللہ. 1400 سال ہو گئے. بڑے بڑے علماء کرام بزرگان دین 1400 سال ان کو پتہ نہ چلا, ان کو پتہ چل گیا. سبحان اللہ. 1400 سال سے ولیوں کو پتہ نہ چلا, درویشوں کو پتہ نہ چلا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ٹھیک ہے, یہ حدیث کا فلاں راوی کمزور ہے, فلاں راوی کمزور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا کرے, اور بے ہدایتی سے بچنا بھی ضروری ہے. بچنا بھی تو ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس نے اختیار جو دے رکھا ہے, اختیار نہ دیتا نا تو پھر تو اس پہ چھوڑ دے, تو نے نہیں بچایا. جب اختیار دے دیا ہے تو ہم اس پہ نہیں چھوڑ سکتے. اب ہم نے ہمارا اختیار دے, ہم نے خود ہی بچانا ہے اپنے آپ.